الرحیم آج انشاءاللہ بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے۔ گزشتہ کل ہم نے بات کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اس میں جنگ ذات سلاسل، جنگ ایون، جنگ انبار اور یہ جو ہے نا جنگ یرموک، جنگ یمامہ، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آپس میں۔ اگر دو تین سوالات کریں اس کے بارے میں پھر چلیں آگے۔ جنگ یرموک میں جنگ یرموک کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ مسلمانوں کی جنگ تعداد کتنی تھی جنگ یرموک میں کفار کی؟ 2 لاکھ چل اور مسلمانوں کی 40؟ ٹھیک ہے۔ کتنے کتنے رومی مرے تھے؟ 1,30,000، ٹھیک ہے، اور مسلمان 3,000؟ ٹھیک ہو گیا، چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو عدی ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں ان کے پاس سفارت خانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بنو تمیم کے پاس وہ صلح نامہ تھا، دیت وغیرہ کے احکامات تھے، اور بنو عدی کے پاس سفارت خانے کے جو احکامات ہیں، وہ سفارت خانے کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب نامہ ہے نا، وہ 8ویں پشت پر آپ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے، یا نبوت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ کسی اندازے میں یہ سوال ٹھیک نہیں لگ رہا نا، یہ جو لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ 53 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، اگر 40 سال پہلے کریں تو وہ 13 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 13 سال تو بنتے نہیں، اصل میں حضرت عمر کی عمر 27 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے نا، اس ٹائم 40 سال عمر تھی، 13 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر کی عمر 27 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، 13 سال کا فاصلہ ہے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی ہے، وہ 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ ہم ان کو 13 سال چھوٹا شمار کریں گے تو وہ 63 سال بنتی ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 13 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے، تو ہم نے اگر 13 سال چھوٹا شمار کریں گے تو اس کا یہی حل ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تب ان کی عمر 33 سال تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان 17 لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو مکہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 40ویں نمبر پہ آتی ہے، اس ٹائم 11 عورتیں تھیں اور 40 مرد، یہ پورے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایات کتنی مروی ہیں؟ 539 روایات ان سے مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 543 روایات مروی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میرا بھی ایک محدث ہے، تو فرمایا وہ محدث عمر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا محدث کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں۔ 18 مقامات یا 17 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی، اور اسی رائے پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ میری بات سب کو سمجھ آ رہی ہے صحیح؟ ٹھیک ہے، 17 مقامات ہے کہ 18 مقامات ہیں؟ 17 مقامات ہے کہ 18 مقامات ہیں؟ 17 یا 18، اس میں کنفیوژن ہے، تو میرے خیال میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ 17 ہے، لیکن 18 بھی ذہن میں آ رہا ہے، لیکن یہ 19 20 کا فگر چل رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھ لینا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے
کہ انہوں نے پردے کے بارے میں کہا تھا تو فوراً یا یوہن نبی قل ازواج و بنات کا یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ انہی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں انہوں نے جو رائے دی تھی بعد میں وہی رائے قرآن بن کے نازل ہوا تھا۔ انہی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہر صحابی نے خود اسلام قبول کیا ہے، لیکن اس صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کب بنے تھے؟ یہ 23 جمادی الثانی، 22 کو حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی ہے، ایک دن بعد 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو یہ جو ہے نا خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یرموک کے میدان میں اس سے جنگ کی محاذرہ ہوئی اور مسلمان سے مقابلہ جیتے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے روم کی کمر توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 3 سپہ سالاروں کو معزول کر کے 3 نئے سپہ سالار بنائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے کس کو سپہ سالار بنایا تھا انہوں نے؟ ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی امین الامت ہیں یہ، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار بنایا تھا۔ یہ آگے چل کے اسی مقام پہ آئے گی کہ ان کو معزول کی وجہ کیا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا۔ یعلا بن امیہ وہی ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کی جو انگوٹھی ہے جو محمد رسول اللہ 3 سطروں میں تھی، وہ یعلا بن امیہ نے ہی بنا کر دی تھی۔ اس دن بات ہو چکی ہے کہ آپ کی انگوٹھیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 4۔ آپ کی انگوٹھیوں کی تعداد 4 تھی، نگینہ، حبشیہ اور ایک جو مہر کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک اور انگوٹھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبید مسعود ثقفی کو جو ہے نا عراق کے طرف سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا عراق کو فتح کرنے کے لیے۔ اب آگے آتے ہیں جو جنگوں کا سلسلہ ہے، جنگ کسکر، جنگ باکشیہ۔ تو ایک جنگ ایسی ہے کہ ابو مسعود اگر سوال آئے کہ کون سے صحابی جن کے سینے پر ہاتھی کا پاؤں آیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سوال مشہور بھی ہے کافی، کیونکہ وہ ہاتھیوں کی جنگ ہو رہی تھی اور یہ نیچے گرے اور ان کے سینے پہ ہاتھی کا پاؤں آ گیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے جو سینے پہ ہاتھی کا پاؤں آیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ہاتھیوں کی جنگ ہوئی تھی جنگ باکشیہ میں، تو یہاں پر مسلمان 15,000 ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد 9,000 تھی جن میں 4,000 شہید ہوئے تھے۔ اور یہ تقریباً جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب جنگوں میں مسلمان جو شہادت ہوئی ہیں وہ اس جنگ میں سب سے زیادہ شہادت ہوئی ہے، اور ایرانیوں کے 6,000 لوگ مارے گئے تھے۔ اب اس کے بعد ہے جنگ بویب۔ جنگ بویب، اس میں ایرانی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ بویب میں ایرانی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ یہ معلوم نہیں، تقریباً 2 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی، اور اسی جنگ میں 1 لاکھ ایرانی قتل ہوئے تھے۔ اگر سوال آئے کہ کس جنگ میں 1 لاکھ ایرانی مارے گئے تھے، تو وہ ابن خلدون کی روایت کے مطابق جنگ بویب میں 1 لاکھ ایرانی مارے گئے تھے، اور صرف اسی جنگ میں 100 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جنگ بویب میں ان کو زبردست شکست ہوئی اور زبردست مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اور 100 مسلمانوں کے لوگ شہید ہوئے تھے اور 1 لاکھ کفار جو ایرانی تھے وہ مارے گئے تھے۔ اسی لڑائی کے نتیجے میں ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے
اور جب انہوں نے سنا کہ ہمارے 1 لاکھ جوان مارے گئے ہیں اور مسلمانوں کے 100 شہید ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب ایران کا جو بادشاہ ہے وہ مر گیا تھا۔ اب اس کی جگہ پر اس کا جو بیٹا ہے یزدجر، وہ تخت نشین ہوا تھا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب یزدگرد یا یزدجر تخت نشین ہوا تھا اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ تو وہ بالکل نو عمر تھی اس کی، اور 21 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ یزدجر کی عمر 21 سال تھی جب وہ تخت نشین ہوا۔ نہیں نہیں، عورت نہیں تھی یہ۔ عورت اس کے نا، عورت اس عورت اس سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ یزدجر اس کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مدائن۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو مدائن ہے یہ ایران کے دارالسلطنت ہے، ایران کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت مدائن ہے۔ اب جب مسلمانوں نے جو بویب کو بھی فتح کر لیا، اور مسلمانوں نے جو ہے نا باکشیا کو بھی کسکر کو بھی 3 4 شہر بڑے بڑے فتح کر لیے، تو اب مسلمان اس کے دارالسلطنت یعنی مدائن کی طرف بڑھے، اور وہاں کا شہنشاہ یزدجر تھا۔ اور اسی شہنشاہ کی نگرانی میں جنگ قادسیہ بھی ہوئی تھی۔ اب یزدجر میں جنگ مدائن میں مسلمان کو ایرانیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1.5 لاکھ ایرانیوں کی تعداد تھی مدائن کی جنگ مدائن میں ان کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اور یہ وہی جنگ ہے، جنگ مدائن، جہاں پر 12 سفارتی افراد مدائن گئے تھے۔ یعنی یہ سفارت، پہلے آپ کو پتا ہے کہ جنگ سے پہلے بات چیت ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، صلح نامہ ہوتا ہے یا جزیہ وصول کرنے کے لیے۔ تو 12 افراد یہ جو ہے نا مختلف اوقات میں، پہلے ایک دو 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 کر کے، تین کر کے، تو 12 افراد نے سفارتی جو ہے نا یہاں پر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ جو لوگ وہاں پر گئے، تو لیکن انہوں نے جو ہے نا ان کی کوئی بھی ان سے بات چیت نہ چلے گی۔ اب یہ جو 12 افراد کا وفد سفارت کے جو ادا کرنے گیا تھا مدائن میں، ان کے سردار عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور میں ایک اور یہاں میں بات بتاؤں کہ یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ہاں اگر آپ نے ہم سے صلح نہ کی، جزیہ نہ دیا، تو ہم آپ کے ملکوں پہ قبضہ کر لیں گے، ایران پہ، مدائن پہ۔ تو انہوں نے کہا تھا، کہہ لگایا اور اپنے سفیر کو بلایا باہر سے کہ ایک مٹی ٹوکری کی لے کے آؤ اور ان کو دے دو، اور کہا یہ ٹوکری لو اور یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے حصے میں یہی مٹی آتی ہے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے ایران فتح کیا تھا، تو جب ان کو اس بات کا علم ہوا، تو انہوں نے کہا اب ایران ہم نے فتح کر لیا ہے، کیوں نہ کہ جب کفار نے خود ہی اپنی زمین کی مٹی ہمارے حوالے کر دی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم نے ایران فتح کر لیا ہے۔ جنگ مدائن میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ مدائن میں کفار کی تعداد 1,80,000 تھی۔ ٹھیک ہے، اور قادسیہ اور مدائن، یہ تقریباً ان کے درمیان 6 ماہ کا فاصلہ ہے، جنگ قادسیہ اور جنگ مدائن کے درمیان۔ کس جنگ میں 12 سفیر گئے تھے؟ جنگ مدائن میں مدائن کس چیز کا نام ہے؟ ایران کا دارالحکومت یا دارالسلطنت۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کا سردار یا خلیفہ اور سپہ سالار کون تھا جنگ مدائن میں؟ سعد بن ابی وقاص۔ پتہ نا آپ کو؟ جب سوال آتا ہے کہ ایران کو کس نے فتح کیا، تو جواب آئے گا سعد بن ابی وقاص نے۔ پھر آگے سوال آتا ہے مصر کو کس نے فتح کیا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ آگے آپ پڑھیں گے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے جو ادھر طاعون کی بیماری آئی تھی، تو اس میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، معاذ بن جبل کی، اور جو ہے نا سعد بن وقاص کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا اپنی جگہ پہ سپہ سالار بنایا تھا، اور انہوں نے پھر وہاں سے
جو ہے نا اس کے بعد مصر کو فتح کیا تھا۔ تو اگر سوال آئے کہ ایران کو فاتح ایران کو ہونا یا فاتح مدائن کو ہونا، تو جواب سعد بن ابی وقاص۔ اگر جواب سوال آئے کہ فاتح مصر کو ہونا ہے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور یہ وہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہجرت حبشہ ثانیہ میں وہ سفارت کے تعلقات کے لیے عبداللہ بن ربیعہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے تھے۔ اب جنگ میدان میں مسلمانوں کو جو ہے نا زبردست فتح ہوئی، اور اس کے بعد مسلمان قادسیہ کی طرف بڑھے۔ جنگ قادسیہ یہ جڑی بڑی مشہور جنگ ہے، اس کے بارے میں بھی سوالات آتے ہیں۔ جنگ قادسیہ میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 2.25 لاکھ، 1,70,000 سے اوپر ان کی تعداد تھی، کفار کی تعداد 2.25 لاکھ تھی۔ اور یہ وہی جنگ ہے جس میں سپاہ سالار یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارکن نساء یعنی کمر میں درد ہوئی، اس کی وجہ سے یہ گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، لیکن یہ ایک عمارت تھی بڑی ساری، اس کے اوپر بیٹھ کے تکیہ لگا کے انہوں نے اپنی جگہ خالد بن ارطفا کو سپاہ سالار بنا کر بھیجا۔ اگر سوال ہے کہ کس جنگ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ارک النساء کا درد ہوا تھا، تو جواب کیا ہوگا؟ جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ اور جنگ قادسیہ کے کتنے دن مشہور ہیں؟ 3 دن۔ ٹھیک ہے، پہلا دن کون سا ہے؟ نہیں، پہلا دن یوم الاغواس، اغواس، پھر یوم الاعماس، پھر لیلۃ الحریر۔ یہ تھوڑا آگے جا کے ہم بات کریں گے اس پہ۔ یہ وہی جنگ ہے اس جنگ میں مسلمانوں نے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول یہ آیتیں تلاوت کی تھی۔ اور کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں نے سورہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یرموک میں جو ہے نا سورہ انفال کی تلاوت کی تھی، اور جنگ قادسیہ میں بھی مسلمانوں نے سورہ انفال کی تلاوت کی تھی۔ جنگ قادسیہ میں انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہاتھیوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ ایک سفید ہاتھی تھا بہت بڑا جو لیڈر تھا سب ہاتھیوں کا، اس کو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو ہے نا قتل کیا، سفید ہاتھی کو۔ یہ ہاتھی کئی ہاتھیوں کے برابر تھا۔ جنگ قادسیہ کے پہلے دن 3 دن زبردست لڑائی ہوئی۔ جنگ قادسیہ کے جو ہے نا کل شہداء پہلے دن کے وہ 500 تھے۔ ٹھیک ہے، اب ادھر ایک اور سوال بنتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک تدبیر کی تھی جنگ قادسیہ میں، آپ کو پتا ہوگا کہ اونٹوں پر بڑی بڑی اوجریاں ڈال دی، تو جس کے اونٹوں کی جو حیت ہے اور اونٹوں کو نظر آنا وہ عجیب سا نظر آنے لگا۔ تو جب گھوڑوں نے دیکھا اونٹوں کی اس کیفیت کو، وہ بھدکنے لگے، تو اس طرح لشکر میں ہلچل مچ گئی، تو بہت سے ایرانی سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ تو یہ اونٹوں پر اوجریاں کس نے ڈالی تھی؟ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کل بھی میں نے بات کی تھی، تو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے جو بڑے مشہور واقعات ہیں، ایک تو یہ کہ سفید ہاتھی کی انہوں نے سونڈ کاٹی تھی۔ نمبر 2، قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں پر اوجریاں ڈالی تاکہ ان کی حیت بدل جائے۔ اور دوسرے دن 1,000 مسلمان اور 10,000 ایرانی مارے گئے تھے۔ پہلے دن جو 500 مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے، اور دوسرے دن 1,000 مسلمانوں کے اور 10,000 ایرانیوں کے بندے مارے گئے تھے۔ اب اس کا تیسرا دن شروع ہوا۔ تیسرا دن شروع ہوا تو مسلمانوں نے بڑی زبردست لڑائی کی، اور رستم کو انہوں نے پکڑ لیا۔ وہ ایک پانی کی جگہ تالاب میں یا دریا میں گر گیا، تو ادھر حلال بن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جھپٹا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کے باہر نکال کے اس کو قتل کر دیا۔ تو رستم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ رستم یہ وہ آدمی کا سردار تھا کہ عرب میں اس کی جو ہے نا بہادری کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اگر سوال ہے کہ جنگ قادسیہ میں رستم کو کس نے مارا تھا، تو جواب کیا ہوگا؟
حلال حلال بن القمہ رستم یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ رستم، ٹھیک ہے، رستم کو کس نے قتل کیا تھا؟ حلال بن القمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس جنگ میں جو ایرانیوں کی تعداد میں نے بتائی ہے وہ 2.25 لاکھ کے قریب تھی، 2 لاکھ کے قریب تھی۔ اس میں 60,000 گھڑ سوار تھے، 60,000 پیادے تھے، اور 80,000 لوگ خدمت گار تھے۔ یہ 2 لاکھ کے قریب جنگ قادسیہ میں ان کی تعداد تھی۔ پہلا دن جنگ قادسیہ کا پہلا دن یوم الاغواس، غین کے ساتھ، غین کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا اس کو، غین کے ساتھ یوم الاغواس، یہ جنگ قادسیہ کا پہلا دن ہے۔ مسلمان کے 500 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ دوسرا دن یوم الاعمار، اس میں 1,000 مسلمان شہید ہوئے تھے دوسرے دن۔ اور تیسرا دن لیلۃ الحریر، اور یہ اس کو لیلۃ الحریر اس لیے کہتے ہیں کہ تیسرے دن ایسی زبردست جنگ ہوئی جو ہوتی 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 اور رات بھی اس میں گزر گئی، تو اسی لیے اس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے تینوں دنوں کے حالات بتا دیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس جنگ قادسیہ پوری میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 6,000 مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے، 6,000 مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے۔ اب ادھر ایک اور سوال ہے۔ جو ایرانیوں کا علم تھا جنگ قادسیہ میں، وہ بڑا مہنگا ترین علم تھا اور بڑا مشہور جھنڈا تھا اور اس کی بڑی قیمت تھی۔ وہ زرار بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 درہم کا بیچ دیا تھا، حالانکہ اس کی جو ملکیت ہے وہ 2 لاکھ سے بھی اوپر تھی۔ تو اگر سوال ہو کہ ایرانیوں کا علم جو مشہور علم ہے تو وہ کس کے پاس تھا، تو زرار بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پہلے دن کو اغواس، دوسرے دن کو آماس، آماس، دوسرے دن کو آماس، اور تیسرے دن کو لیلۃ الحریر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے ایک آتی ہے فتح بابل یا کوسی۔ تو کوسی کون سا مقام ہے؟ کوسی وہ مقام ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کوسی کے مقام پر قید کیا تھا۔ اب قصر ابجد سے کیا مراد ہے؟ قصر ابیض، ابیض کہتے ہیں سفید کو، قصر ابیض کے، ہاں، قصر ابیض سے کیا مراد ہے؟ تو مدائن کے جو سلطنت ہے، مدائن کے جو محلات تھے وہ سرکاری، اس کو قصر ابیض بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ جو دارالسلطنت مدائن ہے نا، اس کو قصر ابیض بھی کہتے ہیں اور اس کو مدائن بھی کہتے ہیں۔ ہاں، ہاں، قصر، کاف سے ساتھ یہ قصر جو ہے، قصر محلات، ٹھیک ہے، وہ اس قصر والا، کاف سواد را، قصر ابیض۔ ہاں، قصر ابیض سے کیا مراد ہے؟ تو مدائن کے جو ہے نا محلات، ان کو قصر ابیض کہتے ہیں۔ جب مدائن فتح ہوا تھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سلام میں 8 رکعتیں فتح کی پڑھی تھی، صلاۃ الفتح۔ اگر سوال ہو کہ سعد بن ابی وقاص نے ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں کس جنگ میں پڑھی تھی، تو وہ جنگ مدائن میں پڑھی تھی۔ اور جو سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا ایران میں، وہ قصر ابیض میں ہی ادا کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جمعہ ایران کی سلطنت میں کہاں ادا کیا گیا تھا؟ قصر ابیض میں۔ اب جب انہوں نے اس کے تخت پر جو قبضہ کر لیا، مدائن کے شہر پر قبضہ کر لیا، تو اس کا ایک قالین بہت مشہور تھا، جس فرش 90 گز لمبا تھا اور 10 گز چوڑا تھا۔ تو اس کی قالین جو 90 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا۔
اب جو یزدجر تھا، میں نے بتایا تھا کہ جو ایران کی سلطنت کا بادشاہ یزدجر یا یزدگر، اس کی 21 سال عمر تھی، اس کی 21 سال عمر تھی۔ اب وہ قادسیہ بھی چلا گیا ہاتھ سے، مدائن بھی چلا گیا۔ اب وہ بھاگم بھاگ وہاں سے جلولہ میں چلا گیا، اور جو جلولہ ہے یہ بڑا ایک نا یہ اہم کر جنگ ہے، جنگ نہاوند، جنگ جلولہ، جنگ قادسیہ، جنگ مدائن، یہ چار جنگیں بڑی اہم ہیں۔ تو یہ جنگ جلولہ میں چلا گیا، تو وہاں پر جو اتبا رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 افراد کے ساتھ بھیجا گیا، اور اس جنگ میں بھی 1 لاکھ ایرانی مارے گئے تھے۔ جنگ جلولہ میں کتنے ایرانی مارے گئے؟ 1 لاکھ ایرانی مارے گئے تھے، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو 3 کروڑ درہم کا مال غنیمت ہاتھ میں آیا تھا۔ اور جنگ جلولہ اور جنگ قادسیہ اور مدائن، یہ تینوں واقعات 16 ہجری کے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ سورج کا منظر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ہم سورج کا مندر، یہ دیوی دیوتے نہیں ہوتے، سورج کا دیوتا، سورج کا مندر، چاند کا مندر، یہ کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ یہ حمس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل بھی حمس ہے، یہ شام، فلسطین، حمس، ٹھیک ہے، آج کل بھی حمس ہے۔ تو جو ہے نا، سورج کا مندر حمس کو کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ ملک شام کے کتنے ضلع ہیں؟ ملک شام کے 6 ضلع تھے اس ٹائم نا، جن میں ایک حمس بھی ان کا ضلع تھا۔ اب اس کے بعد 16 ہجری ہے، اور اس کے بعد آپ نے فلسطین کا سفر کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ 16 ہجری میں فلسطین فتح ہوا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے فلسطین گئے، تو مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل بنا کر گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ہجری کو حج ادا کیا تھا، تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا عامل یا والی مقرر کیا تھا۔ فلسطین کا سفر آپ نے رجب 16 ہجری کو شروع کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک زبردست واقعہ پیش آیا۔ زبردست واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان اور ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے استقبال کیا، اور انہوں نے بڑے جبے شبے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم نے شان و شوکت اختیار کی ہے، تو فرمایا ہم نے ان جبوں کے نیچے زریں اور تلواریں پہنی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو اطمینان بخش ہوا۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ حضرت جو فلسطین کا معاہدہ تھا وہ کس مقام پہ ہوا تھا؟ مقام جابیہ کے وہاں پر بیت المقدس کی جو معاہدہ عیسائیوں کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ مقام جابیہ کے مقام پر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور دونوں کے علیحدہ علیحدہ عامل یا گورنر مقرر کیے، علقمہ بن حکیم اور علقمہ بن محضر۔ دونوں کے نام سے علقمہ تھا، لیکن ان کی ولدیت علیحدہ علیحدہ، علقمہ بن حکیم اور علقمہ بن محضر، ان دونوں کو فلسطین کا عامل یا فلسطین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اب پھر یہاں پہ سوال آتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس سال معزول کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 ہجری میں معزول کیا تھا، اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا سپہ سالار بنایا تھا۔ تو کس ہجری کو معزول کیا تھا؟ 17 ہجری کو ان کی جگہ پہ کس کو عامل بنایا تھا؟ اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی بات آتی ہے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیوں کیا؟ اس کی 2 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جو ہے نا کھلے ہاتھ کے تھے، بڑے جو دولت خرچ کرنے والے تھے بغیر حساب کتاب کے۔ اور دوسرا ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو فوجی تصرف مال ہوتا ہے اس میں تصرف کرتے تھے۔ تیسرا ان پہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک شاعر تھا اشد بن قیس، اس کو 10,000 درہم انعام کے طور پر دیے تھے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی،
تو انہوں نے ان کو انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ خالد بن ولید سے پوچھا جائے کہ انہوں نے وہ تصرف 10,000 جو اشعث بن قیس کو 10,000 دیے ہیں وہ بیت المال سے دیے ہیں کہ اپنے مال سے دیے ہیں. اگر بیت المال سے دیے ہیں تو پھر انہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے بیت المال کا. اگر اپنے مال سے دیے ہیں تو انہوں نے اسراف کیا ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ خیانت ہے. اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بات نہ مانے تو ان کا امامہ اتار کے ان کے گلے میں لپیٹا جائے. تو پھر اس طرح وہ بات ہوئی تو اس طرح انہوں نے پھر اپنی ساری صفائی پیش کی. اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ کوفہ اور بصرہ کے شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائے تھے. یہ کس ہجری کو بنوائے تھے؟ بڑا مشہور سوال ہے، 2 بار PPSC میں آیا ہوا ہے. 17 ہجری کو کوفہ اور بصرہ اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی 17 ہجری کو. اور ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ جو ہے نا شہروں کی پیمائش یہ کس نے شروع کروائی تھی؟ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہروں کی حدود بندی اور اس کی پیمائش شروع کروائی تھی. پھر ایک اور سوال بھی بنتا ہے، نہیں پہلے نہیں تھے، پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو ہے نا اس کی بنیادیں رکھوائی تھی، چھونیاں بنوائی تھی، مکانات بنوائے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشہور سوال ہے، کوفہ کس نے تعمیر کروایا اور بصرہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ باقاعدہ طور پر شہر کس نے تعمیر کروائے تھے؟ پہلے آبادی تھوڑی بہت اگرچہ ہوئی تو ہوگی لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے شہر کا جو نام دیا اور شہر تعمیر کروائے تھے. یہ پتہ نہیں کوئی شور ہے اندر، آواز آ رہی ہے سونے کی. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی سوال بنتا ہے، کون سا ایرانی سردار مسلمان ہو گیا تھا اور حضرت عمر نے اس کی سالانہ 2,000 تنخواہ مقرر کی تھی؟ تو ہر رمضان وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور اس کی تنخواہ مقرر کی گئی. اب فاتح مصر کسے کہتے ہیں؟ سوال آ گیا، فاتح مصر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح مصر کہتے ہیں. مصر کا کتنے مہینے محاصرہ رہا؟ 3 ماہ تک جو ہے نا مصر کا محاصرہ رہا تھا. ٹھیک ہے. جنگ نہامت یہ وہی جنگ ہے جس کو فتح الفتوح کا نام دیا جاتا ہے. جنگ نہامت کو فتح المفتوح کا نام، یعنی فتحوں کی فتح. اس کے بعد مسلمان رکے نہیں، پھر آگے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. یہ وہی جنگ تھی جس کو فتح الفتوح جنگ نہامت کو کہتے ہیں. یہ بھی مشہور سوال ہے. شاید 2 منٹ بعد یہ میری جو ہے نا یہ زوم آف ہو جائے تو آپ دوبارہ لنک پہ آ جانا. میرے خیال میں سیٹنگ مجھے ٹائم آیا کہ 2-4 منٹ بعد یہ بند ہو جائے گی. تو اس کے بعد کچھ سوالات ہیں اس کو شیئر کریں گے. فتح الفتوح کس کو کہتے ہیں؟ جنگ نہامت کو. جنگ نہامت کو فتح الفتوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فتح الفتوح میں کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 1.5 لاکھ کے قریب ایرانیوں کا لشکر تھا جنگ نہامت میں. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000. جنگ نہامت میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی اور کفار کا لشکر 1.5 لاکھ تھا. اب سوال آتا ہے کس جنگ میں مسلمانوں کا علم بردار گھوڑے سے گر کر زخمی شہید ہوا تھا؟ تو نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ نہامت میں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے تھے. ان کے بعد ان کا بھائی نعیم، دونوں بھائی نعیم اور نعمان، پہلے نعمان علم بردار بنے، وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کا بھائی نعیم بن مکرم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا جنگ نہامت میں علم بردار بنے تھے. قحط کی بیماری کس سال آئی تھی؟ قحط یا طاعون، قحط یا طاعون کی بیماری کس سال آئی تھی؟ بڑا مشہور سوال ہے. 18 ہجری کے شروع میں اور 17 ہجری کے آخر میں شام، عراق، مصر
یہاں پر قحط اور طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ اسی وبا کے نتیجے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی طاعون۔ اب سوال ہے طاعون کی وبا کس ہجری کو آئی تھی؟ یہ مشہور 18 ہجری ہے نا، 18 کے شروع میں کن شہروں میں آئی تھی؟ شام، عراق، مصر۔ مصر، شام، عراق ان پہ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس جنگ میں، اس طاعون کی بیماری میں ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی تھی اسی جنگ میں، اور یعنی اسی وبا میں یزید بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان یہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھائی تھا، وہ دمشق میں عامل تھے۔ تو اسی جنگ میں اسی وبا میں طاعون میں وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان وہ دمشق کے عامل بنے، پھر چلتے 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 وہ بنو امیہ کی حکومت 41 ہجری میں وہاں پر خلیفہ بنے تھے۔ تو 17 ہجری سے وہ 40 ہجری تک مسلسل 23 سال وہ حکومت کے ساتھ رہے تھے۔ تو تین مشہور جو صحابی ہیں، جو ابو عبیدہ بن جراح امین الامت اور معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کے بارے میں ایک اور سوال بھی گزرا 3 4 دن پہلے، یاد ہوگا کسی کو؟ یمن کا گورنر، اور ایک اور سوال بھی ہے یہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے وہاں پر تعلیمات کے لیے کس کو رکھا تھا؟ اور عطا بن اسید کو وہاں پر عامل بنایا تھا۔ ساتھ ساتھ سوالات جو آتا ہے نا بندہ اس کا بھی ایک دو سوال ذہن میں آتا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ تو جب ابو بیدہ بن جرہ فوت ہونے لگے طاعون کی وجہ سے، انہوں نے اپنی جگہ پہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل کی وفات کے بعد انہوں کو سپہ سالار بنایا۔ تو انہوں نے ہی، ٹھیک ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، لشکر اسلام کو مختلف چوٹیوں میں، ٹکریوں میں بنا کر اور انہوں کو پہاڑوں میں پھیلا دیا تاکہ بیماری یہاں پر نہ پھیلے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طاعون کی بیماری کے اس طرح خاتمہ کیا تھا۔ کیا اس میں 3,000 کی تعداد آتی ہے یا اس سے کچھ زیادہ آتی ہے؟ اب اس میں کسی کو کنفرم ہو، کافی زیادہ ہزاروں میں لوگ شہید ہوئے تھے، ہے کسی کے ذہن میں؟ جی ہزاروں کی تعداد میں یا اس میں نا مسلمان شہید ہوئے تھے یہ طاعون کی بیماری میں، ٹھیک ہے۔ تو کسی اور کے ذہن میں ہے؟ نہیں یہ نہیں پتا کس وجہ سے پھیلی تھی یہ طاعون کی بیماری، وبا ہوتی ہے، اور اسی جب کرونا آیا تھا تو اسی کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس علاقے میں جانا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر طاعون ہو وہاں سے نہ آئے، نہ اس علاقے میں جائے۔ کسی کے ذہن میں ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ کس کے بارے میں؟ کیا حدیث ہے؟ ہاں وہی ہے نا، جب حضرت عمر نے جانا چاہا نا تو ایک صحابی رسول نے کچھ حدیث سنائی تھی کہ آپ وہاں پر نہ جائیں۔ 18 ہجری کو یہ بیماری پھیلی تھی، اور یہ جو ہے نا شام، مصر اور یہ جو ہے نا عراق اس میں تھی، اور ان میں ابو بیدہ بن جرح اور ان میں ابو یزید بن سفیان تھے۔ لیکن کتنے شہید ہوئے تھے یہ نہیں پتا چلا کسی کو۔ 30,000 لوگ، ہاں جی 30,000 لوگ طاعون میں شہید ہوئے تھے۔ یہ میں نے کنفرم کیا ہے، تو اگر کسی اور کے پاس کوئی ڈیٹا ہو تو مجھے جو ہے نا بتا دے۔ تو کہ وبا پر کس نے کنٹرول کی؟ 30,000 کے لوگ، 30,000 لوگ شہید ہوئے تھے، اور جو ہے نا ابو بیدہ نے
یہ لوگوں کو تلقین کی تھی، پھر انہوں نے حدیث سنائی تھی آپ علیہ السلام کی، کہ فرمایا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو طاعون کی کیا ہم، یعنی کسی اور نے، ٹھیک ہے۔ اسی جنگ میں خالد اسی وبا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد بیٹے شہید ہوئے تھے۔ اسی جنگ میں اسی جو ہے نا حارث بن حشام، اس کے قبیلے کے 70 افراد اسی جو ہے نا تعاون میں، حارث بن حشام کے 70 لوگ اس میں جو ہے نا وبا میں، یہ بڑی زبردست وبا آئی تھی۔ اور اسی جنگ میں جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اہلیہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشری کی اہلیہ بھی ہوئی تھی۔ بڑے اس میں لمبی اس میں واقعات۔ بلال ہی لکھا ہے، بلال ہی لکھا ہے، لیکن اگر ولدیت نہیں لکھی ہوئی تو اس سے ظاہر مراد تو یہی ہے کہ بلال سے مراد وہی مشہور صحابی ہیں۔ اب اس میں کنفرم ان کی اہلیہ نہیں، ابو ابو موسیٰ اشری کی اہلیہ، ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اسی بیماری میں، اور حارث بن حشام کے قبیلے کے 70 لوگ اسی جو ہے وبا میں چلے گئے تھے۔ اب وہاں پر فلسطین، شام، بلوچستان، یہ بھی سوال آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بلوچستان کس کے دور میں فتح ہوا ہے؟ بلوچستان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 18 ہجری کو فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فارس، عراق، جزیرہ، خراسان، خراسان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے، خراسان، بلوچستان، شام، فلسطین، مصر، آرمینیا، اذربائیجان، اذربائیجان اور یہ جو ہے نا آرمینیا، یہ جو ترکی نے آج کل حملہ کر کے چند مہینے پہلے یہ کیا ہے، آرمینی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ جو ہے نا انہوں نے فتح کیا ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آتے ہیں ان کی شہادت کے واقعات کی طرف۔ پیچھے جنگوں میں ایک جو ہے نا ایرانی غلام تھا فیروزہ، ٹھیک ہے، یہ جنگیں جو ہے نا قادسیہ، فیروزہ، تو جنگ قادسیہ میں یہ ایک ایرانی غلام پکڑا گیا، تو وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس نے شکایت کی تھی کہ ابو لولو نے کہا تھا کہ روزانہ مجھے 2 درہم ساتھ آنے دیتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ صحیح ہے۔ تو اسی پر انہوں نے پھر وہ کہا کہ آپ نے میرا فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو ایک خواب بھی آیا، چلیں وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کتنے وار کیے تھے اس نے ناف کے نیچے؟ چھ وار کیے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر 6 وار کیے تھے، 6 وار۔ اور جب حضرت عمر نے نماز چھوڑی تو پکیا نماز کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت موسیٰ بن عمیر، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ نماز پڑھائی تھی۔ کسی کو پتا ہے صہیب رومی کے بارے میں ایک سوال اور بھی ہے؟ جب جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے لگے تو کفار نے سارا مال چھین لیا اور کہا کہ تم جب مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اور تم اب جانے لگے ہو تو ہم سارا مال ہمیں دے کر جاؤ، تم نے مکہ والوں نے امیر کیا ہے۔ حضرت عمر کو جب ابو لولو فیروز نے 6 وار کیے اور وہاں سے بھاگا صفوں کو چیرتے ہوئے، اور چند لوگوں کو اس نے زخمی بھی کر دیا، تو آخر میں ایک صحابی نے پکڑ لیا تھا، اس نے اس کو بھی شہید کر دیا۔
تو کلیب بن ابی بکر اس کا نام تھا۔ ہفتے کے دن ان کی وفات، کلیب بن ابکاف کبے والا، 10.5 برس، 10 سال 6 ماہ تقریباً انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ اب آتے ہیں ان کی اولاد کی طرف اور ان کی بیویوں کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ جاہلیت میں اور بعد میں ٹوٹل کتنے نکاح تھے؟ 6 نکاح انہوں نے کیے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کے ٹوٹل 6 نکاح تھے، اور آخری نکاح ان کا حضرت ام کلثوم بنت علی سے ہوا تھا۔ یاد ہوگا کسی کو کہ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی، ٹھیک ہے، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا، اور اس نکاح کے جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ 40,000 درہم مقرر کیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کے اوپر کچھ قرضہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مکان خریدا اور اس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ تو آج کے جو ہے نا سبق میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مشہور جنگیں ہوئی ہیں ان کی تعداد، ان کے واقعات، جنگ جلولہ، جنگ جسر، اور جو ہے نا جنگ قادسیہ، یوم الاغواس، یوم الاماس، لیلۃ الحریر، اس قسم کے سوالات پڑھیں۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، انشاءاللہ پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی، میں نے ایک رجسٹر ہے میرے پاس پرانا، اس پہ میں نے 100 کے قریب ان کی نا جو خلافت کے واقعات ہیں نا ان کو سارا لکھا ہے، 100 کے قریب، ٹھیک ہے۔ لڑائیاں تو ان کے دور میں کافی زیادہ ہوئی تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں، بلوچستان فتح ہوا، شام، عراق، بصرہ، کوفہ، آرمینیا، آذربائیجان، بلوچستان، عراق، مصر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی تھی، ان کو تعداد اب کافی زیادہ وہ شمار نہیں کی۔ دمشق کا محاصرہ کتنی دیر رہا تھا؟ 6 ماہ تک رہا تھا۔ اصل میں اس میں 3 مین چیزیں یاد کرنے والی ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، نہیں، اس میں 3 سوالات مین یاد کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر کی حکومت میں 3 سپہ سالاروں کو معزول کر کے 3 نئے سپہ سالار بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان تینوں کے نام یاد رکھیں گے نا، کہ 3 سپہ سالاروں کو جو تبدیل کر کے، جس طرح خالد بن ولید کی جگہ وہ ابو عبیدہ بن جراح، مسنا بن حارث کی جگہ ابو عبید بن مسعود، ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ شام کی طرف بھیجا تھا ابو عبیدہ بن جراح کو، دمشق کی طرف بھیجا تھا ان کو، عراق کی طرف بھیجا تھا اور مسنا بن حارث کو، تو اس طرح آپ کو پھر پتہ چل جائے گا۔ تو میں نا وہ بھی سوالات لکھے ہیں میرے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو نا وہ سوالات بھی بھیجتا ہوں کہ مارکا جلولہ میں کون تھا، ٹھیک ہے، کتنے ایرانی مارے گئے جنگ جلولہ میں، کتنا مال غنیمت ملا، تو اس قسم کے سوالات میں آپ کو سارے نا سینڈ کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ جنگ نہاون میں ایرانی مارے، ایرانی جو ہے نا ایک اس میں 1 لاکھ ایرانی جنگ نہاون میں مارے گئے تھے، اور مسلمان کتنے تھے؟ 100، 100، 100 اور 1 لاکھ کا مقابلہ بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں، جنگ نہامند کو ہی فتح الفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ نہامند کو ہی فتح، ہاں جی، 1 لاکھ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں 2 4 نا میں تصویریں، یہ آپ دیکھنا کہ
लो मैं तो ग्रुप में भेजता हूँ तस्वीरें, ठीक है।